توجہ دلائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کتنا خرچ کرنا یہ زیادہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہو اور کہاں خرچ کر رہے ہو۔ یہ زیادہ اہم ہے کہ جو خرچ کر رہے ہو کس لیے خرچ کر رہے ہو اور کہاں خرچ کر رہے ہو۔ مصرف ٹھیک ہے، مصرف ٹھیک ہے اور جذبہ تمہارا ٹھیک ہے، اگر ریا اور نام و نمود ہے اور نمائش ہے تو سارا بھی خرچ کر جاؤ، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اگر جذبہ ٹھیک ہے، مصرف ٹھیک ہے، تھوڑا بھی اللہ کی نظر میں بہت ہو جائے گا۔ اس کی اہمیت نہیں کتنا خرچ کیا، یہ اس کی اہمیت ہے کہ جذبے کے ساتھ خرچ کیا اور اس کا مصرف کیسا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم خرچ تو کر رہے ہو، بجائے نیکی کے فروغ ہونے کے شر کو فروغ مل رہا ہے، اور بجائے خیر کے پھیلنے کے برائی پھیل رہی ہے، بجائے حق کی تقویت اور استحکام کے باطل کو قوت اور طاقت تمہارے خرچ سے مل رہی ہے۔ بہتر تھا اس سے کہ تم نہ خرچ کرتے، بہتر تھا اس سے کہ تم نہ خرچ کرتے، اس کی تلقین فرمائی۔ اور پھر معاشرے کی بنیاد خاندان ہوتا ہے، اور خاندان کی ابتدا ازواجی رشتے سے ہوتی ہے، تو توجہ دلائی کہ ازواجی رشتے میں دین اور اخلاق کو دیکھا کرو۔ مشرک کے ساتھ ایک مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ایک مسلمان کی مشرک عورت کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ ازواجی رشتے کی بنیاد اخلاق ہے، دین ہے، چاہے وہ کتنی تمہیں بھلے لگے اور ہماری حیثیت سے کتنے ہی اسے کہیں کہ صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن رشتے کی بنیاد اور ازواجی تعلق کی بنیاد جس سے پھر کنبہ بنے گا اور جس سے پھر خاندان بنے گا اور جس سے پھر معاشرہ بنے گا، یہ اس کی پہلی اکائی ہے، اور اس پہلی اکائی کی بنیاد اٹھاؤ اخلاق اور دین پر۔ زندگی کے سفر میں ساتھی ایسا مل جائے جو نیک اور خوف خدا رکھتا ہو تو یہ زندگی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا۔ زندگی کے سفر میں اگر ساتھی ایسا مل جائے جو نیک اور خوف خدا رکھتا ہو تو زندگی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے، زندگی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے کہ بیٹیاں جوان ہیں، بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے صاحب حیثیت کے نکاح رشتے آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی بیٹی کہاں دو۔ اب فرمان لگے جو اللہ سے ڈرتا ہے بیٹی وہاں دو۔ اگر مزاج مل گیا بہت اچھے طریقے سے رکھے گا، اگر مزاج نہ بھی ملا تو زیادتی اور ظلم تو نہیں کرے گا، زیادتی اور ناانصافی تو نہیں کرے گا۔ تو ازواجی زندگی کے اس سفر میں نیکی دیکھو، خوف خدا دیکھو۔ اگر سفر کا ساتھی ایسا مل جائے تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر توجہ دلائی، عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں حیض کے، اس میں ازواجی تعلق سے احتیاط کرو، اس لیے کہ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جس سے دونوں کی صحت کے لیے خطرہ ہے، جس سے دونوں کی صحت کا خطرہ ہے۔ اگر کوئی مرد یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں آؤں گا اور وہ نہیں آیا تو خود بخود ایک طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر درمیان میں آ گیا تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دے دے اور میاں بیوی کا تعلق باقی رہے گا۔ پھر فرمایا طلاق بری چیز ہے، حرام ہے، اچھی چیز نہیں ہے، شریعت اسے پسند نہیں کرتی، لیکن